السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وهو رب العالمين وأحسن الخالقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات. غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن بعض صاحبان ایمان کی یہ خواہش ہوئی کہ عنوان کو ذرا بدل دیا جائے، خصوصاً کل رات کی مجلس میں امام کا ذکر کرتے ہوئے میں نے جب یہ عرض کیا کہ ظہور امام کے سلسلے میں ہمارے پاس جو 10,000 کے قریب نشانیاں اور علامتیں معصوم کے فرمان کے مطابق موجود ہیں، ان میں سے 10 نشانیاں ایسی ہیں جنہیں بالکل یقینی اور حتمی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ تو بعض مومنین کرام کا یہ اصرار ہوا کہ ان کا بیان ضرور ہو جائے۔ آج 5ویں مجلس ہے، 8 مجالس کے سلسلے میں سے 5ویں مجلس کا مطلب یہ ہوا کہ مجالس کا یہ سلسلہ آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں معذرت طلب کرتا ہوں ان صاحبان ایمان سے کہ ان کی خواہش مکمل طور پہ تو پوری نہ ہو سکے گی، لیکن آج کی مجلس سمیت جو 4 مجالس ہیں، تھوڑا بہت اشارہ ضرور ہو جائے گا اس عنوان کی جانب بھی۔ لیکن فی الحال غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان کو مکمل کیا جائے، کیونکہ اب جو اہم ترین باتیں رہ گئی ہیں ان کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ پہلے 4 دن تو ایک طرح سے موضوع کی تمہید کی نظر کیے گئے۔ کل رات کی مجلس کے اختتام پر اس غیبت امام میں ہماری پہلی اہم ترین ذمہ داری سامنے آئی، اور وہ ذمہ داری بھی بڑے عجیب انداز سے جو آپ نے سنا کہ آپ کے امام کو آپ سے یہ شکایت ہے، یہ شکوہ ہے کہ میرے ماننے والے میری امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ ابھی حجت الاسلام والمسلمین نے خطاب فرمایا،
اور یہ بیان کیا کہ شیعان اہل بیت کے لیے یہ لازم ہے کہ ائمہ اثنا عشر یعنی پورے 12 اماموں کی امامت کو مانے. اگر پنجتن کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نجات کے حقدار بن گئے. 8 اماموں کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نجات مل گئی. 11 اماموں کو مان لیا تب بھی نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ 12 کی عدد کو مکمل نہ کیا جائے. اور ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی زندگیاں ہی 12ویں امام کی امامت میں گزر رہی ہیں. شب قدر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جو قرآن کہہ رہا کہ اس قدر کی رات کو ملائکہ اور روح القدس تمام احکامات کو خدا کی جانب سے صاحب امر یعنی اولو الامر کے پاس لے کے آتے ہیں. تو ہمارا اولو الامر ہمارے زمانے کا امام ہے. ہماری زندگی کے تمام معاملات، ہمارے سال بھر کے تمام میٹرز وہ ہمارے امام کے پاس لائے جاتے ہیں. اور انہی کے ذریعے سے جو کل حدیث میں نے تلاوت کی کہ ہمارا وجود ہے اور ہمیں رزق ملتا ہے لیکن ہم یاد نہیں کرتے ہیں اس امام کو. یقیناً دیگر ائمہ کی جو یاد ہمارے یہاں ہے، خصوصاً مولائے کائنات اور مظلوم کربلا، وہ تو ہے ہی ہمارا ایمانی اور شرعی فریضہ. لیکن اس کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ امامت اس وقت ہمارے 12ویں کی ہے، ان کا تذکرہ بھی ہونا ہے اور ان سے ہمارا رشتہ، ان سے ہمارا کنیکشن یا لنک وہ ختم نہ ہونے پائے. خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ ایک بات تو کل رات ہی کی مجلس میں آ گئی کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا امام، تمہاری مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیار، تمہارے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے تیار. مجھے پکارو، مجھ سے مدد مانگو، میں آؤں گا تمہاری مدد کے لیے. اور مومن سے زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور امام کی ملاقات بھی ہوتی. تو بار بار امام کہہ رہے کہ میں شرماؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تو ہوں ہی اس لیے کہ تم پکارو اور میں پہنچوں. پھر وہ سوال بھی آپ نے سن لیا کہ مولا آپ کو کیسے پکارا جائے. اب اسی سلسلے میں مزید ایک حدیث اور اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ جو غیبت امام میں ہماری ذمہ داریوں کو مزید طے کرتا ہے کہ امام یہاں پہ ہمیں ایک خصوصی نصیحت و ہدایت کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ امام سے مسلسل رہے اور ہم امام کو پکارے مدد کے لیے اور امام آئیں، تو ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھیے، یاد رکھیے کہ دعا کا اصول، جو دعا مانگی جائے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں گے اگر وہ شرائط یعنی جو کنڈیشنز آف دعا ہیں اس کے مطابق ہو. لیکن پھر بھی دعا کے طریقے سے بھی دعا میں فرق پڑ جاتا ہے. اگرچہ وہی خدا ہے لیکن ہم اپنے گھر میں دعا مانگے اور مسجد میں دعا مانگے اور معصوم کے حرم میں دعا مانگے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگے، اللہ وہی ایک اللہ. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں اللہ کوئی اور ہے اور کعبے میں اللہ کوئی اور ہے، مگر جگہ کے بدلنے سے دعا کی قبولیت پہ فرق پڑ جاتا. جتنی آسانی سے دعا حرم امام یا حرم خدا میں قبول ہوتی، ہمارے گھر میں مانگی جانے والی دعا اتنی آسانی سے قبول نہیں. جیسا کہ میں نے کہا، جبکہ خدا بھی وہی، دعا مانگنے والا بھی وہی. دن وہی دن ہے، چاہے آج کی رات ہو یا جو کل رات گزر گئی، دونوں راتیں اللہ ہی نے پیدا کی. زمانہ وہی زمانہ، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ کی دعا جلد ہی قبول ہو جاتی عام دعاؤں کے مقابلے میں. تو یہ جو بار بار ہمیں ایک فلسفہ بتایا جا رہا کہ اگرچہ دعا مانگنے والا سیم ہو، دعا قبول کرنے والی پرسنالٹی بھی سیم ہو، لیکن بعض اوقات طریقہ کار کی وجہ سے دعا کی قبولیت میں فرق پڑتا ہے.
یہی اصول زمانے کے امام نے بھی بتایا کہ ہم تمہارے امام، ہم تمہارے اولی الامر، تم ہمارے ماننے والے، جب پکارو، جہاں پکارو، جس پریشانی میں پکارو، ہم تمہاری ہیلپ کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر 3 باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں آواز دو گے تو ہماری مدد ذرا جلدی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ روایت جو علماء کرام کے درمیان سید رشتی کے واقعے کے نام سے مشہور ہے، جسے مرزا حسین نوری نے دارالسلام فیما وقع فی المنام میں اور شیخ عباس قمی نے اپنی دونوں مشہور کتابوں منتہی الاعمال اور مفاتیح الجناح میں، اور شہید دست غیب شیرازی نے اپنی کئی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ واقعہ بڑا طولانی، خلاصہ یہ: ایران کا ایک مرد مومن، رشت ایران کا ایک علاقہ، وہاں سے اس کا تعلق، سفر حج پہ جانا چاہتا ہے۔ آج کا حج اور آج سے تقریباً 200 سال پہلے کا حج، یہ واقعہ 250 سال 180 سال پہلے کا ہے۔ آج کا حج اور 200 سال پہلے کا حج، اس میں خاصا فرق تھا اور فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے مسائل فقہ بھی بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، احکام دین میں بڑی گنجائش ہے، بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اور حالات اور زمانے کے اعتبار سے ہماری مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے احکامات شریعت میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کی واضح مثالیں ہر ایک کے سامنے ہیں کہ موت کے عالم میں مردار یا حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ سفر حج کے سلسلے میں جہاں ایک طرف اتنی تاکید ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے اور وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو اس کی موت مات یہودین اور نصرانیہ، یا یہودی کی موت ہوگی یا عیسائی کی موت، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں دوسری جانب یہ بھی شریعت ہی نے مسئلہ بتایا کہ شرط یہ ہے کہ سفر، راستہ محفوظ ہو، انسان کی جان و عزت و مال کو خطرہ نہ ہو۔ جان و عزت و مال کو خطرہ ہو تو حج کا سفر ساقط۔ اب جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، ایران کا علاقہ رشت، وہاں سے مکہ مکرمہ تک جانا ہے، راستہ بڑا خطرناک۔ ایک تو ویسے ہی ڈاکوؤں اور لٹیروں کا خطرہ ہر قافلے کے لیے ہوتا تھا، پھر یہ ہے کہ ان کے شہر سے مکے تک کا راستہ عیسائیوں کی بستیوں کے درمیان سے ہو کے گزرتا تھا، اور وہ دور کہ عیسائی کسی بھی اکیلے دکیلے مسلمان کو پالے تو اسے مارنا کار ثواب سمجھتے تھے۔ بڑا مسئلہ، حج واجب ہے، جانا ہے، لیکن راستہ دونوں اعتبار سے خطرناک۔ یہ پتا چل گیا کہ یہ حاجی ہے تو حملہ، یہ پتا چل گیا کہ مسلمان ہے تو حملہ۔ اب اس کے لیے پرانے زمانے کے لوگ قافلے بنا بنا کے سفر کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی قافلے کا انتظار شروع کیا۔ پتا چلا کہ اس سال حج پہ تو کوئی قافلہ نہیں جا رہا ہے، لیکن مثلاً بغداد تک ایک قافلہ جا رہا، تجارت کا قافلہ۔ انہوں نے سوچا کہ چلو یہاں سے بغداد چلو، بغداد بہت بڑا شہر ہے، وہاں سے شاید کوئی حاجیوں کا قافلہ مل جائے۔ چنانچہ یہ تجارتی قافلے میں شریک ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس قافلے میں صرف ہم 2 آدمی ایسے تھے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، باقی سارے بزنس مین اور تاجر۔ سفر کے اندر انسان ویسے ہی بڑا لاپرواہ ہو جاتا، اور عام حالات میں بھی جن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا، سفر میں وہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اکثر لوگ نمازی سفر میں بے پرواہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً صبح کی نماز اکثر لوگوں کا مسئلہ کہ قضا ہو جاتی یا قضا کر دی جاتی۔ سفر خصوصاً جو خشکی کا سفر ہے پرانے زمانے کا، بڑا سلو، راستہ کٹتا نہیں، چنانچہ کہیں غیبتیں شروع ہوتی ہیں، کہیں پہ گانے سنے جاتے ہیں،
کہیں پہ تاش و شطرنج کی بازی جمتی. یہ سارے حرام طریقے جس سے لوگ ٹائم کو پاس کیا کرتے ہیں. عام حالت میں اگر یہ لوگ بھی تجارت کے لیے جا رہے ہوتے تو شاید اتنی احتیاط نہ کرتے، لیکن حج کے لیے جا رہے ہیں. حج پر جانے والا تو شرابی اور جواری بھی ذرا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا. تو سید رشتی کہتے ہیں کہ باقی قافلے کے ساتھ رہنا ہمیں مشکل ہو رہا تھا، تو ہم نے اپنا طریقہ یہ بنایا کہ قافلہ آگے آگے چلتا، ہمیں گیپ دے کے پیچھے رہتے ہیں. ہم دو آدمی اتنا پیچھے بھی نہیں کہ قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اتنا قریب بھی نہیں کہ ان کے گناہوں میں ہم کو بھی شریک ہونا پڑے. غرض یہ کہ اس طرح ہم چل رہے ہیں، اور قافلے والوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ کوئی دو مولوی یا ملا ہمارے درمیان آ گئے جو ہماری کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتے اور ہم سے دور دور رہتے ہیں. بہرحال چلتے چلتے ایک دن، جو اس زمانے کا دستور ہے، صبح سے شام تک سفر اور پوری رات آرام، اور پھر صبح جیسے ہی نماز پڑھی دوبارہ ایک مرتبہ سفر شروع. تو آج جیسے ہی یہ شام کو جا کے رکے تو جو قافلے کا لیڈر ہے، جو گائیڈ کر رہا، وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے سید رشتی اور اے تمہارے ساتھی، یہ اطلاع تم کو ہم دے دیں کہ آج ہم کو آدھی رات کے بعد روانہ ہو جانا. آج ہمارا یہاں کا اسٹاپ پوری رات کا نہیں، آدھی رات سے بھی کچھ پہلے ہم یہاں سے موو کریں گے اور صبح تک چلتے رہیں گے، پھر جا کے آرام کریں گے. تمہیں یہ اطلاع یا انفارمیشن اس لیے دی کہ تم ہو قافلے سے پیچھے، ایسا نہ ہو کہ پڑے سوتے رہو اور قافلہ چلا جائے. اور ریزن یہ کہ جس علاقے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہاں کا ویدر بہت خراب ہونے والا، کچھ ہی دیر کے بعد برف باری شروع ہونے والی. اگر ہم یہاں پھنس کے رہ گئے تو ہمارا یہ تجارتی قافلہ آگے تاخیر ہو جائے گی، ڈیلے ہو جائے گا. راتوں رات ہم اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. بات بہرحال کامن سینس کی سمجھ میں آ گئی. اب آدھی رات کو جب قافلہ، بلکہ آدھی رات سے بھی پہلے قافلے نے ایک مرتبہ موو کرنا شروع کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ تھا، لیکن وہی جو میری ہیبٹ کہ ذرا ڈسٹینس دے کے اور گیپ رکھ کے چل رہا ہوں. ٹائم سے پہلے برف باری شروع ہو گئی، قافلے والوں نے تیزی سے حرکت کرنا شروع کی. میں نے بھی اپنے گھوڑے کو دوڑانا چاہا، لیکن چونکہ برف باری ٹائم سے پہلے تھی، یہ اسنو فال، تو وہ گیپ جو تھا اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں گیپ ختم کرتا، ڈسٹینس کو ختم کرتا. برف باری ٹائم سے پہلے ہو گئی. میرا ساتھی تو پہنچ گیا، میرا جانور، میرا گھوڑا سرکشی کرنے لگا، میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا. ایک تو برف باری، قافلے کے ساتھ میں ذرا فاصلے پر، اور پھر میرا گھوڑا وہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں. رزلٹ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اتنی شدید برف باری ہوئی کہ گویا آنکھوں کے سامنے برف کی چادر آ گئی، تو مجھے رک جانا پڑا. اور جب یہ برف باری رکی، چاروں طرف برف ہی برف نظر آ رہی، چاروں طرف اسنو ہے. تو اب میں یہ دیکھ کے پریشان کہ پتہ نہیں اس دوران میں کہاں سے کہاں آ گیا. فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں یہ سفر کر رہا ہوں، اس علاقے سے کہاں آ گیا ہوں. میرا قافلہ تو کہیں دور جا چکا، میں اکیلا اور پریشان. یہاں بیٹھ کے آج یہ واقعہ سن لینا بہت آسان، لیکن جو اس مصیبت و پریشانی میں ایک مرتبہ مبتلا ہو چکا، جو اس پریشانی سے گزر چکا، ذرا سوچئے تو کہ وہ اپنے آپ کو کتنی مصیبت میں محسوس کر رہا ہوگا. بالکل ایک اجنبی مقام، چاروں طرف برف ہی برف، دور دور تک آدم نہ آدم ذات، گھبراہٹ و پریشانی. پتہ نہیں کہ میں شہر سے کتنا دور ہوں. جہاں سے نکلے تھے ہم لوگ اس کو تو کئی ویک گزر گئے، وہاں تک تو واپس جانا امپاسبل، نہ کھانے کا سامان، نہ ساتھ میں کوئی اور ایسی چیز. اب یقینی موت نظر آ رہی. یہ معلوم ہے کہ امام ماننے والوں سے بار بار یہ خواہش کر چکے کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، میں تمہارا امام ہوں، مجھے پکارنا. یہ معلوم ہے، چنانچہ جتنی دعائیں یاد ہیں اللہ کو بھی پکار رہے، امام کو بھی پکار رہے،
مولا کو بھی پکار رہے اور ساری دعائیں بھی پڑھ رہے، لیکن بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، یہاں تک کہ وہ صبح کا وقت قریب آیا، وہ ڈان، وہ فجر، طلوع فجر، تھوڑی سی روشنی نظر آئی، پاؤں پھٹی، چاروں طرف اب اندھیرا دور ہوا، چاروں طرف دیکھا، قریب میں ایک چھوٹا سا باغ ہے اور کوئی آدمی وہ بیلچا لے کے برف ہٹا رہا ہے درختوں پر سے۔ اب ہمت نہیں پڑ رہی، اس سے جا کے کیسے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا علاقہ ہو اور انہیں پتا چلے کہ میں ایک مسلمان ہوں تو فوراً مارا جاؤں، اور اگر اسی طرح بیٹھا رہا یہ آدمی بھی چلا گیا تو پھر اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا، اسی کشمکش میں ہے۔ اور وہ جملہ تو مسلسل ان کی زبان پر ہے کہ یا صاحب الزمان ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آئیے، اور اب ڈیسیشن نہیں لے پا رہے کہ اتنے میں وہ آدمی، وہ ہاتھ میں برف ہٹانے کا وہ بیلچا خود ہی ان کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے، بہت پریشان ہو؟ بے اختیار زبان سے نکل گیا کہ اپنے قافلے سے بچھڑ چکا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ علیک باللیل باللیل باللیل، یہ کہا اور واپس اسی باغ میں جا کے درختوں اور پودوں پہ سے برف ہٹانے لگا کہ اے شخص اگر پریشانی میں مبتلا ہے تو نماز شب پڑھ، نماز شب پڑھ، نماز شب پڑھ۔ اسلام کی نمازوں میں ایک ہے نماز شب۔ اب جن کے لیے واجب نمازوں کے نام یاد رکھنا مشکل ہے، یہی یاد نہیں کہ اسلام میں کون کون سی نمازیں واجب، تو نماز شب کا لفظ تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن بہرحال یہاں آنے والا اور مجھ جیسوں کی مجلس سننے والا مجمع اتنا تو جانتا، ایک نماز شب ہوتی ہے اسلام میں، بڑی فضیلت والی نماز۔ اس آنے والے نے کہا، جیسے ہی اس نے یہ کہا خیال آ گیا کہ ہاں بالکل نماز شب کا وقت قریب آ چکا، پریشانی سے کیا، اس پریشانی کے عالم میں اس طرح بیٹھنے سے کیا فائدہ، جلدی سے آگے بڑھے، نماز شب پڑھی۔ نماز شب 10 منٹ میں ختم ہو گئی، پریشانی اپنی جگہ ایز اٹ از، اب بیٹھے ہوئے۔ پھر وہ آدمی آیا، ہاتھ میں وہی بیلچا، کیا بات ہے، بہت پریشان ہو، کیا تمہارا پرابلم سالو نہیں ہوا؟ کہا کہ اے شخص قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا علیک بعاشورا، زیارت عاشورہ پڑھو۔ ایک زیارت ہے ہمارے یہاں جو عاشورے کے دن اعمال کے درمیان پڑھی جاتی، لیکن سارا سال اس زیارت کو پڑھنا بڑی تاکید و فضیلت ہے۔ خیر زیارت عاشورہ شروع کر دی۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو مجھے ریئلائز نہیں ہوا، پریشانی تھی، مصیبت تھی، بعد میں جب اس واقعے پہ میں نے غور کیا تو ایک بات مجھے اب تک پریشان کر رہی، خیر وہ بعد میں جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ واقعہ کس کا ہے تو یہ پرابلم بھی سالو ہوا۔ وہ یہ کہ زیارت عاشورہ کوئی 2 4 5 لائنوں کی زیارت نہیں، زیارت وارثہ کی طرح سے کوئی آدھے صفحے کی زیارت نہیں، 4 5 پیجز کی زیارت ہے، سال میں ایک مرتبہ پڑھتا تھا۔ کہاں یاد ہوتی ہے کسی کو، ایک جملہ اس کا یاد نہیں ہوگا کہ زیارت شروع کیسے ہوتی، جبکہ ہر سال آپ یہ زیارت پڑھتے ہیں۔ وہی حالت ان کی بھی تھی، لیکن وہ آنے والا اتنا کہہ کر گیا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، اور ایک مرتبہ پوری زیارت عاشورہ خود بخود میری زبان پہ آ گئی۔ اس وقت میں نے ریئلائز نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا۔ زیارت عاشورہ بھی کمپلیٹ، پھر بیٹھا ہوا ہوں، اب نماز صبح کا وقت بالکل قریب آ چکا کہ پھر وہ آدمی میرے پاس آیا، کہا کیا بات ہے، اب تک گئے نہیں؟ میں نے گھبرا کے کہا کہ کیا کروں، میرا پرابلم تو ایز اٹ از۔ تو اس نے کہا کہ علیک بالجامعہ، ایک زیارت ہمارے یہاں ہے زیارت جامعہ، تقریباً مفاتی کے 10 12 پیجز کے اندر ہے یہ زیارت، زیارت عاشورہ سے بھی بڑی، اس کی ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ۔ وہ تو یہ کہے کہ واپس باغ میں چلا گیا، پھر ایک مرتبہ وہی بات، اس وقت ریئلائز نہیں۔ زیارت جامعہ تو کسی کو نام بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون سی زیارت،
पूरी जियारत बेख्तियार मेरी जबान पे आ गई, पूरी जियारत मुकम्मल खत्म हो गई। फिर बैठा हूं परेशानी के आलम में, और साथ साथ मेरा घोड़ा वो अलग मुझे परेशान कर रहा। बज़ाहिर पूरा प्रॉब्लम क्रिएट ही इस घोड़े ने किया, और उस वक्त से लेकर अब तक सुबह का वक्त आया वो और बेचैन हो गया। बार बार वो भागना चाहता, लगाम को छुड़वाना चाहता, और मुझे अपनी सेफ्टी का वाहिद सहारा वही नजर आ रहा कि वैसे तो मैं मुसीबत में फंसा हूं, लेकिन अगर घोड़ा भी हाथ से निकल गया तो क्या होगा। जियारत जामिया पढ़ी, मेरे घोड़े ने मुझे और परेशान करना शुरू किया। फिर वो आदमी मेरे पास आया, क्या बात है, अब तक यहां बैठे हो? मैंने कहा कि ऐ शख्स, मैंने तो तेरे कहने पर नमाज शब पढ़ी, जियारत आशूरा पढ़ी, जियारत जामिया पढ़ी, लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। ये कह के एक मर्तबा बेलचे को उसने एक तरफ रखा, मेरे घोड़े के करीब आया। वो मेरा घोड़ा जो सालों से मेरे पास और मेरे कंट्रोल से बाहर, उसने आके सिर्फ हाथ रखा मेरे घोड़े की गर्दन पर, और बस मेरे घोड़े ने गर्दन को झुकाया और इस तरह से कंट्रोल में आ गया कि मैं आज तक हैरान। फिर वो गया, बाग से एक और घोड़ा लेके आया, उस पर खुद बैठा, अपने पीछे मुझे बिठाया, मेरे घोड़े की लगाम को थामा और घोड़ा चला। अब ये कहते हैं कि हम दोनों चले। जैसे ही घोड़े ने मूव किया, उसके घोड़े ने, उसने एक मर्तबा हाथ को पीछे करके मेरी रान पे अपना हाथ रखा और कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग नमाज शब से गाफिल क्यों हो गए हो? नमाज शब पढ़ा करो, नमाज शब पढ़ा करो, नमाज शब पढ़ा करो। खैर मैं इतना परेशान था, मैंने कोई तवज्जो न दी। देखिए ये जुमला ऐसा है कि जैसे कोई बड़ा किसी छोटे से कहता। मैंने कोई ख्याल ही ना किया कि ये आदमी इस अंदाज से क्यों मुझसे कह रहा। खैर परेशान था, मैंने कहा पढ़ूंगा। फिर एक मर्तबा उसने मेरी रान पे दोबारा अपना हाथ रखा, तुम लोगों को क्या हो गया, जियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते हो? जियारत आशूरा पढ़ो, आशूरा पढ़ो, आशूरा पढ़ो। मैंने कहा पढ़ूंगा, परेशानी तो आई। फिर एक मर्तबा उसने मेरी रान पे हाथ रखा, तुम लोगों को क्या हो गया, हमें मानते भी हो। देखिए अगर एक आम हालत होती तो इंसान फौरन चौंक उठता, लेकिन इतनी परेशानी, हमें मानते भी हो और जियारत जामिया नहीं पढ़ते, जामिया पढ़ो, जामिया पढ़ो, जामिया पढ़ो। मैंने कहा पढ़ूंगा, लेकिन जहन में यही फिक्र कि आधी रात से मैं अपने काफिले से दूर, वो पता नहीं कहां का कहां पहुंच गया। ये आदमी अगर बहुत इसने हेल्प की तो जो नियरेस्ट सिटी या टाउन है वहां तक मुझे ले जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम कि अब काफिला कहां है मुझे क्या मालूम, वापस कैसे जाऊं। जैसे ही मैंने तीसरी मर्तबा प्रॉमिस किया कि पढ़ूंगा, उसने अपने घोड़े को रोका। मैं घबरा गया, जंगल में घोड़ा क्यों रोका? और देखिए ये 3 सेंटेंस में कितनी देर लगी होगी, हार्डली 3 मिनट 4 मिनट घोड़ा रोक दिया उसने। मैंने घबरा के कहा कि ऐ शख्स, ये कहां तूने घोड़ा रोक दिया, क्या मेरी मदद नहीं करेगा? उसने कहा वो देखो सामने, वो एक कैनाल या एक छोटा सा रिवर बह रहा, गौर से देखो कुछ नजर आया। अब मैंने देखा हाँ कुछ आदमी तो हैं। कहा कि यही तेरा काफिला, नमाज सुबह का वक्त आ गया, ये लोग नमाज पढ़ने के लिए रुके थे, वुजू कर रहे हैं, जाओ और जाकर इनको ज्वाइन करो। जैसे ही मैंने सुना कि यही मेरा काफिला, एक मर्तबा इतनी खुशी कि मैंने कोई तवज्जो ही ना दी और कम से कम इस मसले ही पे गौर कर लेता कि मेरा काफिला आधी रात से चल रहा, 5 घंटे हो गए उनको चलते हुए, मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए। जो डिस्टेंस उन्होंने 5 घंटों में कवर किया, मैं 5 मिनट में यहां कैसे पहुंच गया, यह भी मैंने गौर नहीं किया। जल्दी से उस घोड़े से उतरा, अपने घोड़े पे आके बैठा और एक मर्तबा अपने काफिले की जानिब दौड़ा। अच्छा आप जहन में रखिएगा, चारों तरफ स्नो, और जब बर्फ हो तो जरा सा हल्का सा शेड भी हो तो नजर आ जाता। दौड़ के काफिले के पास पहुंचा, उन्होंने मुझे देखा, एक मर्तबा हैरान होकर कहा कि ऐ शख्स तू कहां रह गया था, हम तो तेरी मौत का यकीन कर चुके थे। मैंने कहा
کہ کیا پوچھتے ہو, ایسے پرابلم میں پھنس گیا تھا. وہ تو اللہ بھلا کرے ایک آدمی کا کہ جو مجھے یہاں لے کے آیا. انہوں نے حیرت سے دیکھا, کون آدمی؟ ارے ہم تو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, تمہارا گھوڑا تو نظر آیا اور تو کوئی نظر نہیں آیا. میں جلدی سے مڑا, ان کو بتاؤں کہ وہ جو مجھے لے کے آیا وہ واپس جا رہا ہوگا. دور دور تک کھلا میدان, اور چونکہ برف گر چکی, یعنی بالکل سفید اور وائٹ شیڈ بن چکا, تو وہ دور بھی اگر ہو تو نظر آئے. میں گھبرا گیا, ہارڈلی مجھے آدھا منٹ بھی نہیں لگا ہوگا, اور اتنی دور تک کھلا میدان کہ کوئی 1 گھنٹہ بھی چلے تو آنکھوں سے اجھل نہ ہو, لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا, چاروں طرف خالی میدان. میں گھبرا کے پھر قافلے کی جانب موڑا, کہا کہ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کہ نہیں, ہم نے صرف تمہارے گھوڑے کو آتے دیکھا, تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا. اب جو قافلے والوں نے یہ کہا, پرابلم تو سالو ہو گیا. کچھ میری عقل کام کرنے لگی. اب جو میں نے ان تمام باتوں پہ غور کیا تو یہ ساری باتیں مجھے عجیب لگی. عیسائیوں کے علاقے میں ایک مسلمان کا پایا جانا, اس کا 3 مرتبہ آ کر مجھے یہ 3 نصیحتیں کرنا, اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے اتنے جلدی لے آنا, اور اسپیشلی اس کا آخری جملہ کہ ہمیں مانتے ہو اور پھر زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. بس مجھے یقین ہو گیا کہ میں پریشانی میں تھا, یہ میرا آقا اور مولا امام زمانہ تھے کہ جنہوں نے میری ہیلپ کی. تمام علماء نے سید رشدی کے اس واقعے کو کنفرم کیا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا, اور اس واقعے میں امام نے یہ بتا دیا کہ اگر تم کبھی کسی بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو ویسے تو کل رات آپ نے سنا امام آنا چاہتے ہیں ہماری ہیلپ کے لیے, ہم پکارے تو, لیکن 3 باتیں اور بتا دی کہ اگر آپ کبھی کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو تو نماز شب, زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ پڑھ کے امام کو پکاریں, دیکھیں کہ آپ کا امام کتنے جلدی آتا. ہاں بشرط یہ کہ آپ نے خود کوئی رکاوٹ اپنے اور امام کے بیچ میں نہ ڈال دی. یہ دوسری بات, اگر آپ نے خود کوئی رکاوٹ ڈال دی, دیکھیے اکثر ایسا بھی ہوتا, ایک جرنل بات کہہ رہا ہوں جو میرے ٹاپک سے بھی انتہائی ریلیٹڈ, اکثر ایسا بھی ہوتا کہ انسان فرض کیجئے دعا کا مسئلہ, اللہ کی رحمت طلب کرتا, اللہ سے نعمتیں مانگتا, اللہ سے رزق مانگتا, اللہ دینا چاہ رہا, مگر انسان نے اپنے گھر کو کچھ اس طرح سے بند کر دیا, جس چاروں طرف سے سیل لگا دی کہ اللہ کی رحمت انٹر ہونا چاہتی لیکن گھر میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا. اللہ کی نعمتیں آنا چاہتی ہمارے گھر میں, ان کے لیے انٹری نہیں. امام آنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنا دیا کہ کسی طرف سے بھی امام نہ آئے. یہ ہوتا کہ کبھی انسان دعا بھی مانگ رہا لیکن اپنے گھر کو بند بھی کیا ہوا. جیسے کراچی میں کبھی کبھار ہنسی اور مذاق کے دوران آپ لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ نئی سے نئی گاڑیاں ہیں اور ایک سے ایک جدید ترین ماڈل کی. پاکستان میں بہت پرانی گاڑیاں بھی ایسی بھی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے روک دیا تو جب تک کہ دھکا نہ لگے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی رک گئی, پتا چلا ہم لوگ بیٹھے, اب اتر کے دھکا لگانا پڑے گا, دھکا لگا کے پسینے ہوئے جا رہے ہیں, گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. بعد میں ڈرائیور نے بتایا کہ جی میں بریک پہ پیر رکھے بیٹھا تھا. تو خیر, تو ایسا کبھی دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا, یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا کہ ایک طرف تو ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ایسا بریک پہ ہم نے پیر رکھا ہوا کہ وہ گاڑی آگے چل بھی نہیں سکتی. بہت زیادہ ایسا ہوتا. وہ اکثر لوگ ایک شکایت کرتے ہیں, شکایت تو نہیں, ایک پرابلم. علماء اتنی دھواں تقریریں کرتے ہیں دعا کی فضیلت پر, ہم تو دعا مانگتے مانگتے تھکے جا رہے, زبان گھسی جا رہی, ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. معصوم نے بھی یہ کہا کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ کیا تم نے اپنے گھر کو ایسا بنایا کہ اللہ اگر تمہاری دعا قبول کر کے تمہارا پرابلم سالو کرنا چاہے, رحمت بھیجے, نعمت بھیجے, ملائکہ بھیجے, تو وہ گھر میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ چاروں طرف سے پیک کیا ہوا ہے اپنے گھر کو, سیل بند کیا ہے اپنے گھر کو. اب میں اس کی 1-2 مثالیں دوں پھر اپنے ٹاپک پر آؤں. مثلا معتبر ترین حدیث, یہ بہت ہی معتبر حدیث, انتہائی معتبر حدیثوں میں یہ کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہوتی وہاں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کا فرمان, وہ رسول
کہ ہم اور آپ تو خیر کیا شک کریں، ابو جہل و ابو لہب بھی انہیں صادق و امین تو کہتے رہے. وہ رسول کہہ رہا جس گھر میں کتا رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث کیوں؟ یہ ہمیں یاد دلا رہی کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے اپنے گھر میں اس نجس جانور کو رکھ کے رحمت کے فرشتے کے لیے انٹری بند کر دی اور بعد میں کہتے خدا بندہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. یا دوسری چیز جو بتائی گئی کہ جس گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ پائے جاتے ہیں وہاں پہ رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. میوزیکل انسٹرومنٹ کے بارے میں بعض علماء تو اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ ہو وہاں پہ نماز بھی پڑھی جائے تو نماز باطل ہے. باطل مینز آپ توبہ کر لیں. دیکھیے جب بھی لفظ باطل آئے اس کا مطلب سمجھیے، آپ توبہ کر لیں کہ نہیں آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. وہ میوزیکل انسٹرومنٹ توڑ کے پھینک دیں، پھر بھی جو نماز آپ نے پڑھی وہ دوبارہ پڑھنا پڑے گی. باطل کا مقصد نیل اینڈ وائڈ، کچھ ہوا ہی نہیں، خالی اٹھک بیٹھک ہوئی، ایکشن تھے، نماز نہیں تھی. لیکن حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، ان کا یہ فتویٰ تو نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس گھر میں میوزیکل انسٹرومنٹ اس کا گھر میں رکھنا ہی گناہ، وہاں پڑھی جانے والی نماز مکروہ، یعنی اس کا ثواب کم ہو جاتا. صحیح ہے مگر ویسی نماز نہیں ہے کہ جیسی اللہ چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے انٹر ہی نہیں ہو سکتے. گھر کو ہم نے بند کیا تو کبھی ایک اسی طرح سے کبھی امام کے ساتھ بھی ہم پرابلم پیدا کر دیتے ہیں. امام آنا چاہتے ہیں لیکن ایک خرابی ایسی کہ جس کی وجہ سے امام کا اور ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا. اب ہم دعاؤں پہ دعائیں مانگیں، امام کو بار بار یاد کریں، امام نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو بلیم کرنا یہ اپنا قصور، اپنے پاؤں پہ ہم نے کلہاڑی ماری. وہ کیا غلطی جس کی وجہ سے ہم شیعہ ہونے کے باوجود امام کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ کیا غلطی کہ شیعہ ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. آئیے، بظاہر شروع میں آپ کو ایک خواب لگے گا لیکن بڑا ہی امپورٹنٹ کیونکہ مولا نے اس کو کنفرم کیا. آئیے خواب سن لیجئے. مسجد کوفہ اور علی کی خلافت ظاہری کا زمانہ، ابھی نماز صبح کا ٹائم نہیں آیا لیکن بس منٹس باقی. پوری مسجد نمازیوں سے بھری، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی. اتنے میں اچھا یہ کون سے نمازی جو نماز شب کے لیے آئے. آج ہم اور آپ تو بڑی راحت و آرام میں، ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں. اپنے آپ کو علی کا شیعہ بھی کہتے ہیں، نماز قضا بھی کرتے ہیں، کوئی ہمیں پلٹ کر ٹوک بھی نہیں سکتا. لیکن یاد رکھیے اگر ہم علی کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہوتا، کیونکہ میرا مولا کہہ رہا کہ آدمی کو دو میں سے ایک باتوں کا اختیار کرنا. یہ آپشن ہم کو دیا گیا، یا نمازی بنو یا اپنے آپ کو علی والا نہ کہو. یہ امپاسبل ہے کہ اپنے آپ کو علی والا بھی کہو اور نمازیں بھی چھوڑو. یہ ناممکن چیز، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میرا مولا کہہ رہا یہ ایک طرح سے اجتماع ضدین ہے. جس طرح دن اور رات، وائٹ اور بلیک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے شیعت اور ترک نماز ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی. میرے مولا نے تو اتنا اپنے ماننے والوں کو ایک آرڈر دیا. کسی نے آ کے پوچھا یا امیر المومنین، اب جب علی کو خلافت مل گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ کہنے لگے ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان کا تو روز کا مسئلہ کہ جب کوئی پارٹی آتی تو وہ لوگ بھی جو کل تک اس کے خلاف تھے، حکومت میں آ گئی وہ پارٹی برسر اقتدار، اب ہر آدمی اپنی وفاداری ظاہر کر رہا. کل تک علی کے پاس پاور نہیں تھی تو لوگ علی کو سلام تک نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ ہم کو پکڑ لے. آج علی کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، کل کے دشمن بھی آج علی کے محب بن کے آ رہے ہیں. چلے یہ کہہ کر آئیں کہ مولا ہم پہلے آپ کے خلاف تھے، معذرت کرتے ہیں، ہماری اپولوجی، ہماری معافی. نہیں، ہم تو ہمیشہ سے آپ کے ماننے والے، مولا ہم تو ہیں آپ کے شیعہ. تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، اتنے سارے شیعوں کے درمیان اصلی اور ریل شیعہ کو ڈھونڈنا مشکل ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی شیعہ کون. ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں. میرے مولا نے کہا بہت آسان، خصلتان، دو نشانیاں اور سائن. جب کوئی اپنے آپ کو میرا شیعہ کہے جا کے چیک کر لو.
یہ دو باتیں پائی جائیں فصدقو، اور پھر وہ کہے کہ میں شیعہ ہوں، اس کی تصدیق کرو کہ تم نے ٹھیک کہا۔ اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو اور وہ کہے کہ میں شیعہ علی ہوں، کذب ہو، اس کو جھٹلاؤ، جھوٹا بناؤ، کہو کہ نہیں تم نے غلط بیانی کی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ابن باویہ قمی شیخ صدوق اس روایت کو جامع الاخبار میں لکھ رہے ہیں، اور پہلی نشانی یہ بتائی کہ یہ دیکھو کہ یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہہ رہا، یہ اوقات نماز کا کیسا پابند، نمازوں کو ٹائم پر پڑھتا ہے یا ڈیلے کر کے پڑھتا، دیر کر کے پڑھتا، قضا کر کے پڑھتا۔ اگر تم اسے المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، نماز کے ٹائمنگ کا محافظ پاؤ اور پھر کہے میں شیعہ ہوں، صحیح کہا تم نے ٹھیک کہا، تم یقیناً علی کے شیعہ ہو۔ لیکن اگر اوقات نماز کا پابند نہیں اور کہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، فکذب، جھٹلاؤ، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی کا طریقہ کار کیا؟ ہمارے یہاں اصول فقہ کا ایک مسئلہ، میں آ رہا ہوں ٹاپک پر لیکن ایک جملہ، اصول فقہ کا مسئلہ کہ امام جو کہیں وہ بھی ہمارے نزدیک حدیث ہے اور حجت۔ امام کا ایکشن، امام نے کچھ کہا نہیں لیکن عمل امام وہ بھی ہمارے یہاں حجت، اسے ماننا وہ بھی ہمارے نزدیک حدیث۔ اور تقریر امام، امام کے سامنے کوئی شخص کوئی بات کہے اور امام اس کو غلط نہ کہیں، اس کو جھوٹا نہ قرار دے، خاموش رہیں، دیٹ مینس کہ وہ بات صحیح، کیونکہ امام کے سامنے کوئی غلط بات ہو تو امام ضرور اس کو ڈینائی کریں گے۔ تین چیزیں ہیں ہماری فقہ میں، کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں صحیح ہے یا غلط؟ یا امام نے کہا ہے، یا فعل امام ہے، یا امام کی کنفرمیشن۔ اب دیکھیے 19 رمضان میرا مولا مسجد کوفہ میں انٹر ہوا، ایک مرتبہ سارے نمازیوں کو اٹھا رہا، یہاں تک کہ ابن ملجم کے پاس پہنچا میرا مولا، میرا دل چاہتا ہے دوڑ کے آگے جاؤں، ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ یا امیر المومنین، سب کو اٹھائیے، اس کو سوتا رہن دیجئے، اچھا ہے کہ یہ سوتا رہے، اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے، اور زینب و کلثوم ہی نہیں ساری امت یتیمی سے بچ جائے۔ میرے مولا نے نہیں، میری اس ریکویسٹ کو نہیں مانا، آگے بڑھے، ابن ملجم کو بیدار کیا۔ اچھا کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، معاذ اللہ۔ ہمارا تو اعتقاد ہے ہی کہ امام ان چیزوں کو جانتا، لیکن علی کا ایک سنٹنس بھی ہے، جب گھر سے نکل رہے تھے اور بطخوں نے راستہ روکا تھا اور ام کلثوم نے گھبرا کے کہا تھا بابا پتہ نہیں کیا بات ہے آج یہ بہت پریشان کر رہی، تو میرے مولا نے کہا تھا کلثوم بیٹی انہیں کچھ نہ کہنا، یہ کسی پر ماتم کر رہی ہیں، یہ کسی کا نوحہ پڑھ رہی، یہ رو رہی ہیں کسی کے اوپر۔ میرا جملہ بتا رہا کہ میرے مولا کو، یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد مولا نے اسے ظاہر بھی کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مقام شہادت کی جانب۔ پھر بھی ابن ملجم کو بیدار کیا، مولا اسے سوتا رہن دیجئے، یہ سوتا رہے، غافل رہے، اور آپ نماز پڑھا کے گھر آ جائیں، ہم یتیمی سے بچ جائیں۔ تو نہیں، میرے مولا کا عمل کہہ رہا کہ تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ علی کی نگاہ میں نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے دشمن کو بھی اٹھا کے نماز پڑھاتے ہیں، اپنے قاتل کو بھی اٹھا کے نماز پڑھاتے ہیں۔ مولا جو امام اپنے قاتل کو نماز قضا کرتے نہ دیکھ سکے، جب ماننے والوں کو دیکھے کہ کثرت کے ساتھ نمازیں قضا ہو رہی اور صبح کی نمازیں، تو علی کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ علی جب اپنی خلافت ظاہری میں آئے، پاور ہے علی کے ہاتھ میں، لوگوں سے زبردستی نماز پڑھوائی جا رہی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اسلام کا ایک مسئلہ کہ اگر اسلامی دنیا میں رہنا تو اس کے قوانین کو اوبے کرنا ہوگا۔ چنانچہ علی کے زمانے میں پاسبل ہی نہیں کہ ہم کہیں ہیں تو آپ کے شیعہ اور نماز کے وقت اپنے بستر پہ پڑے سوتے رہے، جی نہیں۔ علی کے زمانے میں نماز شب جو سنت نماز ہے اس کے لیے مسجد بھر جاتی تھی، آج بھی مسجد بھری ہوئی۔ جو آدمی آ رہا وہ ترتیب کے ساتھ صفوں میں بیٹھتا جا رہا، سب سے آگے محراب میں علی، اور پھر صفیں بھرتے بھرتے مسجد کوفہ کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جو آ رہا اب وہیں بیٹھ رہا کہ اتنے میں مسجد کا دروازہ کھلا اور جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد میں داخل ہوئے۔ جابر کی آمد
اور ساری مسجد احترام میں کھڑی ہو گئی. جابر تاریخ اسلام میں انتہائی قابل احترام شخصیت ہے. یہ جابر کا بڑھاپا ہے جس زمانے کا یہ واقعہ, لیکن سارا عالم اسلام جابر کا احترام کرتا. ہمیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جابر کون. جابر وہ جن کی ایک خصوصیت یہ کہ ان کے ذریعے رسول نے پانچویں امام کو سلام بھجوایا. جابر جن کی ایک خصوصیت یہ کہ وہ کربلا کے سب سے پہلے زائر ہیں. سب سے پہلی زیارت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کی ہے میدان کربلا میں. جابر جن کی ایک فضیلت یہ کہ حدیث قصہ کے راوی اول شہزادی نے حدیث قصہ کی پوری روایت جابر تک پہنچائی اور جابر کے ذریعے ہم تک آئی. اور جابر جن کی ایک خصوصیت جو کل جیسا کہ ابھی حجت الاسلام والمسلمین سید قزوینی بیان فرما رہے تھے کہ کل وہ ہجرت کے واقعے پہ گفتگو کریں گے, اور ہمارے اس سلسلہ کلام میں بھی ایک یا دو دن کے بعد ہجرت کا تھوڑا سا تذکرہ آئے گا. تاریخ اسلام کا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ, موسٹ امپورٹنٹ. کوئی کہے کہ یہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ کیسے کہہ دیا, تو میں نے نہیں, مولا نے کہا. جب خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہر مذہب والوں کا اپنا ایک کیلنڈر, عیسائیوں کے پاس ہے, ہندوؤں کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس ہے, بت پرستوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں, ہم فالو کر رہے ہیں اسی قریش کے کیلنڈر کو, ایک نیا کیلنڈر بننا چاہیے. تو اب یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ یہ کیلنڈر اسٹارٹ کہاں سے ہو. عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے یا اس کے 4 سال آگے پیچھے سے شروع کر دیا. قریش نے ابرہہ کے واقعے سے اپنا کیلنڈر شروع کیا. مسلمان کہاں سے یہ کیلنڈر شروع کرے؟ 3-4 نظریات اور اوپینین سامنے آئے. کسی نے کہا ہمارے رسول کی برتھ, یہ سب سے اہم واقعہ ولادت رسول 571 عیسوی, یہاں سے یہ شروع ہوگا. کسی نے کہا کہ نہیں, ولادت نہیں, جس دن اناؤنسمنٹ کیا تھا اپنی نبوت کا, ڈکلیریشن تھا نبوت کا, اس دن سے شروع ہونا چاہیے. کسی نے کہا نہیں, جس دن پیغمبر نے اعلان کیا کہ آج ریلیجن کمپلیٹ ہو گیا, اس دن سے ہمارا کیلنڈر شروع. کسی نے کہا کہ نہیں, جس دن رسول نے انتقال کیا. الگ الگ اوپینین. خلیفہ ثانی پریشان, مولا سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ یا ابو الحسن آپ بتائیے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع. مولا نے کہا جو اسلامی ہسٹری کا سب سے اہم واقعہ وہیں سے شروع کرو. کہا کہ یہی تو پرابلم ہے کہ ہم یہ سولو نہیں کر پا رہے کہ اسلامک ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کیا. کوئی کہتا ہے برتھ ہے, کوئی کہتا ہے ڈکلیریشن ہے, کوئی کہتا ہے ریلیجن کا کمپلیٹ ہونا ہے, کوئی کہتا ہے رسول کی ڈیتھ. مولا نے کہا نہیں, سب سے امپورٹنٹ واقعہ رسول کی ہجرت. جس دن رسول ہجرت کر کے مدینے آئے اس دن سے ہمیں اپنا کیلنڈر اسٹارٹ کرنا, اور آج وہی کیلنڈر چل رہا. یعنی ہجرت رسول تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ. لیکن پیغمبر نے ہجرت کیسے کی یہ ڈیٹیل کل آئے گی, کل نہیں پرسوں آئے گی کیونکہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ. لیکن ان شارٹ مدینے کے لوگوں نے آفر کی آئیے رسول اللہ کے رسول ہمارے پاس آ جائیے. اور جس گروپ نے یہ آفر کی تھی اس کی مین شخصیت یا پرسنالٹی جابر ابن عبداللہ انصاری تھے. جب ان کی جوانی تھی سب سے آگے تھے. لیڈنگ رول ہے ان کا رسول کو مدینے بلانے میں, انتہائی ان کی امپورٹنس. اور ایک تو ان کا ایسا واقعہ جو آغائے خوئی کے ایک انتہائی اہم مسئلے کو سولو کرتا ہے, بینکنگ کا مسئلہ. لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑے دیتا ہوں. بہرحال ہماری قوم میں تو ہر آدمی جابر ابن عبداللہ انصاری کی امپورٹنس سے آگاہ. وہ جابر جو رسول خدا کو ہجرت کے موقع پر باقاعدہ انویٹیشن دے رہے ہیں, اور ان کی انویٹیشن پہ رسول آئیں, ان کی دعوت پر. وہ جابر اب بوڑھے ہو گئے, 40 ہجری کا یہ واقعہ, بڑھاپا آ چکا, 40 سال ہجرت کو ہو چکے. اس وقت اگر 20 سال کے نوجوان تھے تو آج 60 سال کے بوڑھے. پوری مسجد احترام کرتی, جیسے ہی انٹر ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے. لیکن ہر ایک نے ایک بات محسوس کی, جابر بہت پریشان, بہت پریشان, چہرے پہ پریشانی کے آثار. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں مومن پہ کتنا بڑا حق ہے, کتنی امپورٹنس دی گئی ہے حقوق الناس کو اور حقوق مومن. ایک مومن کا مال, ایک مومن کی عزت, ایک مومن کی جان, یہ سارے صاحبان ایمان پہ ذمہ داری
کہ اس کی حفاظت کریں، اور خصوصاً اگر کوئی مومن پریشانی میں ہو. اور جابر جیسا مومن، سب نے دیکھا جابر کے چہرے پہ پریشانی، گھبرا کے کہا کہ اے جابر کیا بات، اپنا پرابلم بتاؤ، ہم ہیلپ کریں گے. اور جابر خاموش، کسی سے بات نہیں کر رہے. جو جماعت کی صفیں ان لائنز کو کراس کرتے ہوئے مولا تک پہنچے. جیسے ہی مولا تک پہنچے، مولا نے محسوس کر لیا، ویسے تو علم امامت میں ہر چیز ہے، لیکن ویسے بھی مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہوئے راستہ دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ علی کے پیچھے جو فرسٹ صف ہے وہاں جابر پہنچے. میرے مولا نے مڑ کے دیکھا، جابر نے گھبرا کے سلام کیا. امام نے جواب دیا اور وہی سوال کیا کہ اے جابر بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ جیسے ہی یہ سنا جابر نے کہا مولا، جب سے میں مسجد میں انٹر ہوا ہوں یہاں تک ہر آدمی نے یہ سوال کیا، لیکن میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں تو میں آپ کو اس کا جواب دوں. مولا ابھی میں نے خواب دیکھا، ایک خواب، اور اکثر روایتوں میں یہ کہا گیا کہ جو خواب نماز صبح کے جتنے قریب دیکھا جائے اتنا ہی وہ خواب سچا ہوتا، اتنا ہی وہ خواب صحیح ہوتا. تو جابر خواب دیکھ کے ڈائریکٹ مسجد میں آ رہے ہیں اور نماز میں 2 یا 3 منٹ رہ گئے. مولا میں نے خواب دیکھا. اب تو جو نمازی وہ ذرا گھبرائے، صرف خواب کی بات تھی تو جابر نے ایک طرح سے ہماری انسلٹ کی. ہم پوچھتے رہے اور جابر نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ کون سا ایسا سیکریٹ تھا کہ چھپایا گیا؟ مسجد پریشان، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. مگر ایک بات یاد رکھیے، خواب کے بارے میں اسلام ایک اصول بتاتا کہ خواب کی 3 قسمیں. ایک بالکل سچا خواب، جو دیکھا ہے وہی ہوگا. ایک بالکل جھوٹا خواب، کہ جو دیکھا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا، جو شیطان دکھاتا. اور تیسرا بھی ایک خواب ہے جس سے ہم کو بہت ڈرایا گیا. تیسرا خواب کیا ہے؟ کہ جو تم نے دیکھا خواب، اب جیسا تم اس کے بارے میں اپنے ذہن میں یقین پیدا کرو وہ خواب ویسا ہی بن جائے گا. یعنی خواب جو ہے اس کا رزلٹ ڈیپینڈ کرے گا تم پر. پہلا خواب تو سچا خواب ہے، ہم کچھ بھی سوچیں اور کریں جو خواب میں دیکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. دوسرا خواب بالکل جھوٹا خواب ہے، وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوگا. مگر ایک تیسری قسم ہے خواب کی، علامہ مجلسی حلیت المتقین میں، جس کا اردو ٹرانسلیشن تہذیب الاسلام کے نام سے ہو چکا، یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت خواب دیکھتی، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک عورت کے لیے اس کا سہاگ دنیا کی سب سے قیمتی شے. اس کا شوہر بزنس ٹرپ پہ گیا اور پرانے زمانے کا سفر، ہر وقت جان کو خطرہ. خواب میں کیا دیکھا کہ میرا مکان جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ ٹوٹ گئی اور پورا مکان ڈیمولش ہو گیا. خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی. ایک عورت کے لیے جس کا شوہر سفر پہ ہو، یہ خواب کتنا خطرناک. پورا گھر ٹوٹ کے رہ گیا، وہ فاؤنڈیشن، وہ بنیاد ڈھہ گئی، ٹوٹ گئی، مکان ڈیمولش. گھبرا گئی. آدھی رات ہے، کس کے پاس جائے؟ بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری. جیسے ہی صبح کا وقت آیا سیدھی مسجد میں پہنچی. اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا. اور چونکہ اپنے شوہر کے بارے میں پریشان ہے اس لیے بے انتہا گھبرائی ہوئی لگ رہی. پیغمبر نے سنا خواب، کہا گھبراؤ نہیں، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. دیٹ مینس کہ تمہارا شوہر سیفٹی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ واپس آئے گا. پیغمبر نے کہہ دیا کافی ہے، سیٹسفیکشن. واپس آ گئی گھر، اور اسی ویک میں اس کا شوہر آ گیا خیریت کے ساتھ. بات ختم. پھر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد شوہر بزنس پہ گیا. پھر ایک رات کو یہی خواب دیکھا، سیم. گھبرا گئی، آنکھ کھل گئی. انتظار کیا، جیسے ہی صبح ہوئی مسجد میں گئی، رسول کو خواب سنایا. پیغمبر نے پھر کہا کہ بڑا اچھا خواب، یہ تو تمہارے شوہر کی سلامتی اور سیفٹی کی انڈیکیشن دے رہا. اطمینان سے گھر جاؤ، کوئی پرابلم نہیں. پھر خوش گھر آئی، اور پھر اسی ویک میں شوہر خیریت سے آ گیا. تھرڈ ٹائم بھی یہی واقعہ. شوہر تو آئی بزنس مین، پھر گیا اپنے بزنس ٹرپ پر. پھر یہی خواب دیکھتی ہے، ایک دن ایک رات پھر رسول کے پاس، پھر پیغمبر کا وہی جملہ، پھر گھر آ گئی. جب 4تھ ٹائم یہ واقعہ پیش آیا تو کیا ہوا؟ شوہر بزنس پہ گیا، رات کو خواب دیکھا،
اب اتنا نہیں پریشان ہوئی، پریشانی تو آئی لیکن اتنی نہیں آئی اس کے ذہن میں پریشانی، کیونکہ 3 مرتبہ پیغمبر اطمینان دلا چکے ہیں۔ پھر بھی پریشانی تو تھی، ڈراؤنا خواب، برا خواب، اولاد کے بارے میں، عورت کے لیے سہاگ کے بارے میں، ہر ایک کو جس سے محبت ہوتی اس کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی بدشگونی ہو جائے تو آدمی گھبرا جاتا۔ صبح کو گھر سے نکلی، اب اتفاق دیکھی، صبح کا وقت ہے، یعنی نماز صبح کا، مدینے کی گلیوں میں لوگ مسجد کے لیے نکل آتے ہیں، جانا ہے ٹوارڈس مسجد۔ آج جو گھر سے نکلی تو اتفاق سے اس کا کوئی ریلیٹیو راستے میں مل گیا، رشتہ دار، گھبرا گیا، خیریت تو ہے؟ صبح کا وقت تم گھر سے نکل آئی، عورتوں کے لیے تو ابھی گھر سے نکلنے کا ٹائم نہیں آیا، کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے مجھے بتاؤ، میں ہیلپ کروں گا۔ کہا کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا تھا، رسول کے پاس جا رہی ہوں تعبیر معلوم کرنے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی ہمدردی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن بے وقوفی والی ہمدردی ہوتی، احمقانہ ہمدردی ہوتی۔ اب اس نے یہ سنا، ارے تم بھی کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی، رسول کے پاس اپنا خواب لے کے جا رہی، اتنے چھوٹے چھوٹے پرسنل پرابلمز اگر رسول سالو کرنے لگے تو رسالت کا کام کیسے چلے گا؟ تمہیں کیا پتا کہ ان کی ڈیوٹیز کتنی بڑی بڑی، ساری دنیا کے پرابلمز کو سالو کر رہے ہیں، خواب لے کے جا رہی۔ ارے خواب تو میں بتا دوں، بتاؤ کیا خواب دیکھا، میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر۔ ایک مرتبہ عورت نے خواب سنایا، خواب سننا تھا، گھبرا گئے یہ آدمی، ارے اتنا برا خواب، وہ گھر ٹوٹ گیا، وہ فاؤنڈیشن ٹوٹ گئی، گھر ڈیمولش، یہ خواب تو کچھ اچھا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے شوہر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ یہ جو سنا پریشانی میں گھر میں آ گئی، اسی ویک اطلاع آئی کہ تمہارا شوہر واپس آ رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال۔ ایک عورت جوانی میں بیوہ، جو کچھ غم تھا وہ کیا، لیکن ساتھ میں گھبرا کے رسول کے پاس پہنچی۔ مجھے مسلمان کی پہچان بتائی گئی کہ ہر وقت وہ نالج گین کرنے کے لیے پریشان رہتا، گھبرا کے رسول کے پاس گئی، اللہ کے رسول ایک پرابلم سالو کیجئے۔ 4 مرتبہ میں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے، سیم، اور حالات بھی وہی تھے۔ 3 مرتبہ میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا اچھا خواب ہے، تو میرا شوہر آ گیا خیریت کے ساتھ۔ 4th ٹائم یہی خواب اور میرا شوہر مارا گیا۔ وائی، یہ کیوں ہوا ایسا؟ پیغمبر نے کہا یہ تو بتاؤ کہ 4th ٹائم تو تم میرے پاس آئی ہی نہیں، تم نے خواب کی تعبیر کسی سے پوچھی تھی یا خود ہی اپنی جگہ گھر میں پہلے 3 خوابوں کے مطابق فیصلہ کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میرے ایک ریلیٹیو ملے تھے راستے میں، انہوں نے کہا اتنی صبح کہاں جا رہی ہو، پیغمبر کو کیوں ڈسٹرب کر رہی؟ ان کو میں نے خواب سنایا، انہوں نے یہ تعبیر بتائی۔ پیغمبر نے کہا بس، انٹینشنلی نہیں، لیکن اس شخص نے تمہارے گھر میں یہ پرابلم پیدا کیا۔ تمہارا خواب اس تیسری قسم کا خواب تھا، 3rd kind of dreams، کہ جس کے اندر ریزلٹ جو ہے وہ تمہاری سوچنے اور تمہاری تھنکنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا۔ اگر اچھا ریزلٹ نکالو تو خود بخود وہ برا خواب بھی اچھا بن جاتا، اور اگر برا ریزلٹ نکالو تو اچھا خواب بھی برا ہو جاتا۔ کاش اس شخص کو اتنی عقل ہوتی کہ خواب کی تعبیر کیسے بتائی جاتی۔ پھر پیغمبر نے اس موقع پہ یہ جملہ کہا کہ ہلاک ہوا وہ انسان جس نے بغیر علم کے کسی مسئلے میں دخل دیا۔ اور یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے، آخری تقریروں میں اسی سے ایک رزلٹ آپ کے سامنے پیش کرنا۔ تو ایک خواب کی قسم یہ، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے خواب لوگوں کو نہ سناتے پھرو، اور ہمیشہ ایسے آدمی کو بتاؤ جو اس کی اچھی تعبیر دے۔ اور ہمارے لیے یہ حکم آیا کہ جب کوئی تمہیں اپنا خواب سنائے، چاہے بہت ہی برا کیوں نہ ہو، ہمیشہ اسے اچھی تعبیر دے دو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول کے صحابی، رسول کے ساتھی، رسول کے شاگرد، رسول کے اسٹوڈنٹ، چنانچہ مسجد میں انٹر ہو، ہر مسلمان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، خواب کسی کو نہیں سنا رہے، ویٹ کر رہے کہ مولا تک جائے۔ مولا سے اچھا تعبیر بتانے والا کون ہوگا؟ سب سے کہا کہ بھائیوں یہ ہے میرا پرابلم۔ پیغمبر نے منع کیا کہ ہر آئے گئے کو، ہر راہ چلتے کو، حتیٰ یہ کہ ہر اپنے کلوز فرینڈ اور ریلیٹیوز کو بھی خواب نہیں سنانا۔ اس لیے میں نے تمہارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی، کیونکہ 1400 سال پہلے کا ماحول، پیغمبر کا فرمان ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ یقین کر لیا اور خاموش ہو گئے، اپنی انسلٹ فیل نہیں کی۔ آج ہمارا پرابلم تو آپ کو پتا ہی،
کہ اگر عالم نے داڑھی کے بارے میں کوئی پیغمبر کی حدیث سنائی، جتنے بغیر داڑھی والے سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری انسلٹ کی، بلکہ ہمیں دیکھ دیکھ کے مجلس پڑھی جا رہی تھی، خاص ہمارے بارے میں یہ مجلس ہو رہی تھی۔ اور خیر داڑھی تو کھلا ٹاپک، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جرنل ٹاپک ہم نے پڑھا، اتفاق سے وہی گناہ 2 دن پہلے کسی آدمی نے کیا، فوراً بدگمانی آتی کہ فلاں صاحب نے مولانا کو یہ بتایا ہوگا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو آج انہوں نے ممبر سے میرے بارے میں پڑھ دیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، یا مجھ جیسا ادنا اسٹوڈنٹ، یہ ممبر جو ہے یہ ذاتیات کا ممبر ہی نہیں، یہاں سے وہ مسئلے بتائے جاتے ہیں جو یا قرآن سے ثابت ہیں یا حدیث سے، اور جو جرنل پرابلم، اور کوئی بھی ممبر پہ آنے والا اگر یہ سمجھے کہ وہ آپ کو لیسن دے رہا تو وہ غلطی کر رہا۔ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس میں پہلے اپنے آپ کو شامل کیا جاتا، اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جاتے ہیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ غلطی خود ہمارے اندر بھی ہو، تو یہ اور سننے والوں میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کبھی بدگمانی نہ رکھیے گا کسی کے بارے میں کہ خاص آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی حملہ کر رہا۔ جابر نے جب یہ کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری انسلٹ نہیں کی ہے، پیغمبر کا آرڈر تھا، سب خاموش۔ اب ایک مرتبہ جابر مولا کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، مولا میں نے یہ خواب دیکھا، بس میرے آخری جملے، یہ واقعات پورا نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے ہمیں کل جانا ہی پڑے گا، لیکن پہلے جابر کی بات کمپلیٹ ہو جائے، مولا کا جواب تو کل سنیے۔ کہا مولا میں نے خواب دیکھا، اور یہ کوئی 15 یا 20 یا 25 سال کا کوئی امیچور انسان نہیں کہہ رہا، 60 سال یا 65 سال کے میچور جابر کہہ رہے ہیں کہ مولا ایسا خواب نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ کبھی کسی اور نے مجھے بتایا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خواب کیا۔ خواب میں بہرحال ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہوتی۔ جابر کا یہ خواب تو ایسا جیسے کسی کے گھر میں فوٹو کا البم میں یہی ہے کہ ڈیفرنٹ فوٹوز ہوتی، ایک شادی کے موقع کی ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے وقت کی ہے، ایک حج کی ہے، ایک کسی پکنک کی ہے، کسی برتھ ڈے پارٹی کی ہے، ہر پیج کو پلٹیں تو نیا کوئی سین۔ جابر نے خواب ایسا ہی دیکھا ہے، کوئی سیکوینس نہیں۔ کہا مولا میں نے پہلے دیکھا، خواب شروع ہوا کہ آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا، اور انتہائی خوبصورت، انتہائی اٹریکٹیو، انتہائی ایکسپینسو، انتہائی بہترین، انتہائی اعلیٰ درجے کا، ایسا کہ ہر ایک کے دل میں لالچ پیدا ہو کہ کاش یہ ہم کو مل جائے۔ اور وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہو رہا، یہ خواب کی بات کر رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ جو چاہے اس کو لے جائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوا تو لوگ دوڑ کے آئے، ایک کراؤڈ، میں سمجھ گیا کہ ہر آدمی اس کپڑے کو لے گا، اور اناؤنسمنٹ ہو رہا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، سب کو پورا کپڑا ملے گا۔ لیکن میں دیکھ کے حیران ہو گیا، آنے والوں کے ہاتھ میں قینچیاں ہیں، سیزر ہیں، ہر آدمی آتا اس کپڑے سے ایک ٹکڑا کاٹ کے لے جاتا۔ رزلٹ یہ ہے کہ کپڑا بھی خراب اور بدنما، اور جو ٹکڑا لے کر گیا وہ بھی اس کے لیے بیکار۔ ڈریس کیا بنے گا، انڈر ویئر بھی نہیں بن سکتی، اتنا چھوٹا کپڑا کاٹ کے لے کے گیا۔ مثلا جابر کہہ رہے مولا میں بہت گھبرا گیا، ارے اعلان ہے کہ لے جاؤ، دینے والا دے بھی رہا، اناؤنسمنٹ ہو رہا، پھر بھی آتے ہیں کاٹ کے کپڑے کو بھی خراب کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی وہ پیس لے جاتے ہیں جو بیکار۔ ابھی میں حیران تھا کہ ایک دم سین بدلا، میں نے دیکھا کہ جیسے 2 پرندے، پرندوں کی سنگنگ، بہرحال یہ قدرت کا ایک انعام ہے، ایک بلیسنگ ہے پرندوں کا چہچہانا۔ اور وہ جو بار بار اسلام نے کہا کہ موسیقی عین ممکن ہے، پاسبل ہے کہ وہ روح کی غذا، لیکن نیچرل میوزک، پانی کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، پرندوں کا چہچہانا، یہ والی میوزک ہے کہ جو روح کی غذا، جس پر اسلام نے تاکید بھی کی ہے، اور جس کے بارے میں ہے کہ جنت میں بھی یہ میوزک ہم کو ملے گی۔ تو 2 پرندے سنگنگ، گا رہے ہیں، اور انتہائی اٹریکٹیو ان کی آواز، دل ہے کہ کھچا چلا جا رہا، دل ہے کہ ان کی جانب مائل ہو رہا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا کہ یہ پرندے ہیں کہاں، یہ سنگنگ برڈز کہاں پہ؟ میں نے دیکھا کہ سونے کے بنے ہوئے 2 پنجرے، گولڈن کیج، بڑے خوبصورت پنجرے، اور اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی، پنجرے بھی بڑے خوبصورت، آواز بھی بڑی اٹریکٹیو۔ قریب گئے، جھانک کے دیکھا، دونوں پنجرے بالکل خالی ہیں، آواز آ رہی، بڑی اٹریکٹیو آواز، پنجرے بھی بڑے خوبصورت، اندر سے بالکل ایمٹی۔ بڑی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا۔ ابھی میں پریشان تھا کہ سین بدل گیا، ایسا خواب کون دیکھتا ہے، لیکن جابر نے دیکھا۔ حدیث قصہ کے راوی اول جابر نے دیکھا، جابر کی صداقت پہ کون شک کرے؟
اگر جابر کی سچائی مشکوک تو معذاللہ حدیث قصہ کا راوی مشکوک تو حدیث مشکوک. جابر کہتے ہیں سین چینج ہوا, میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ میرے سامنے کچھ جانور, ایک باغ ہے, ایک چراگاہ ہے جس میں جانور چر رہے ہیں. کچھ جانور بہت ہی ہیلدی ہیں, کچھ جانور بہت ہی ویک. ڈھانچہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہڈیوں پہ کھال کو چڑھا دیا گیا, انتہائی کمزور. اور کچھ جانور انتہائی ہیلدی. میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی بالٹیاں لے کے آئے, دودھ ان کو حاصل کرنا. یہ گائے ہے, بھینس ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آنے والے, اب جو جانور ہیلدی ہیں ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے, جو جانور ویک ہیں ان کے تھن بھی خالی ہیں, ایمٹی ہیں, معمولی سا دودھ. میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. آنے والے آئے اور جو بالکل کامن سینس کی بات, ہیلدی جانوروں کے قریب جائے, جی نہیں, ان کے قریب کوئی نہیں جا رہا. جو ویک, جو مر رہے ہیں, جن کے تھن دودھ سے خالی, انہی تھنوں سے دودھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں حیران و پریشان, یہ کیا ہو رہا, کیسی بے وقوفی ہے. ایک مرتبہ سین چینج ہوا. چوتھا سین میرے سامنے آیا. میں نے کیا دیکھا کہ کچھ تالاب ہیں, جیسے سوئمنگ پولز ہوتے ہیں, کچھ پولز ہیں, کچھ پونڈز ہیں, تالاب ہیں چھوٹے چھوٹے, بڑے ہی خوبصورت. دور سے دیکھو ان کا کنسٹرکشن, ان کا اٹریکشن, ان کی بناوٹ, ان کا کلر بڑے ہی خوبصورت. میں دوڑ کے قریب گیا, جھانک کے دیکھا تو عجیب منظر. پانی اس کے اندر نہیں, بلکہ نیچے کیچڑ اور کائی اور گھاس پھوس اگی ہوئی. بھئی تالاب کا مقصد ہے لوگوں کو پانی ملے, خالی تالاب. دور سے دیکھو تو بڑے خوبصورت, لیکن قریب جاؤ تو بالکل ایمٹی, اور کیچڑ اور کائی اور گھاس وغیرہ اس میں پڑی. سین چینج ہوا. دیکھیں جابر کا پرابلم کہ کیوں وہ حیران. میں نے دیکھا, میرے سامنے پانچواں سین آیا. میں نے دیکھا کہ کچھ انسان ہیں, کچھ بیمار ہیں, کچھ تندرست ہیں. دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول رہا کہ بیمار آدمی جو ہیں ان کے گھروں میں لوگ آتے ہیں عیادت کے لیے, مزاج پرسی کے لیے, خیریت دریافت کرنے. عجیب منظر کہ بیمار آدمی گھروں سے نکل کے تندرست آدمیوں کے پاس جا رہے ہیں. میں حیران کہ یہ کیا الٹی گنگا بہ رہی کہ ایک دم سین چینج ہوا. بس آخری دو چیزیں اور آج کی مجلس ختم. میں نے دیکھا میرے سامنے کچھ جانور, مگر یہ جانور وہ ہیں کہ جن کے دو ہیڈ ہیں, دو سر, دو سر ہے تو دو منہ. ان کے سامنے بڑی مقدار میں چارہ پڑا, اور یہ دونوں منہ کے سے یہ چارہ کھا رہے ہیں. خدا معلوم کیسا ہے ان کا پیٹ کہ بھرتا ہی نہیں. دونوں منہ مشین کی طرح چلے جا رہے ہیں, چارے پہ چارہ ختم ہو رہا, مگر ویسے ہی ان کی خواہش اور بڑھتی جا رہی, تھرس میں اضافہ ہوتا جا رہا. اور مولا پھر ایک مرتبہ سین چینج ہوا. لاسٹ آخری سین میں نے دیکھا کہ ایک آدمی, اس کے سیدھے ہاتھ پر ایک تالاب ہے پانی کا, الٹے ہاتھ پر ایک تالاب ہے. سیدھے ہاتھ کے تالاب سے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بکٹس ہیں, بالٹیاں. وہ بڑی تیزی سے سیدھے ہاتھ کے رائٹ سائڈ کے تالاب سے پانی نکل کے لیفٹ سائڈ میں ڈال رہا. بالٹی بھی بڑی بڑی, بکٹس, اور تالاب بھی بہت بڑے نہیں لگ رہے ہیں, اور آدمی کام بھی بڑی محنت سے کر رہا. مگر عجیب بات کہ جس تالاب سے وہ پانی نکال رہا, نہیں یہ سیکوینس میں نے الٹی بتا دی, وہ تالاب جس سے پانی نکال رہا وہ لیفٹ پر ہے, جس میں پانی ڈال رہا وہ رائٹ پر ہے. مگر عجیب بات کہ نہ لیفٹ سائڈ کا تالاب ایمٹی ہوتا ہے, نہ رائٹ سائڈ کا تالاب فل ہوتا. اتنی تیزی سے وہ پانی نکال رہا, مگر یہ جو تالاب ہے وہ اتنا ہی نظر آ رہا ہے, کمی نہیں. اور یہ تالاب جو ہے یہ خالی ہی نظر آ رہا ہے, بھر نہیں رہا. اور مولا میری آنکھ کھل گئی. عجیب خواب, کوئی اس کے اندر سیکوینس نہیں, الگ الگ سین. ہم اور آپ تو کہہ دیتے جابر کا مسئلہ, اس لیے کچھ کہنے کی ہمت نہیں. لیکن اگر عام آدمی ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید تم نے رات کو کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا, کوئی تمہیں اسٹمک پرابلم ہوگا, یہ کیا خواب تم نے دیکھا. لیکن مولا نے ایک جملہ کہا, ایک ایسا جملہ, بس میری مجلس ختم, کل انشاءاللہ اس جملے کی تفسیر. ایک ایسا جملہ کہ جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا, ساری مسجد اپنے کام چھوڑ کے علی کے پاس آ گئی. وہ کیا کام کر رہے ہیں, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دعا پڑھ رہا. وہ صبح کا ٹائم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے, لیکن علی کا ایک جملہ سب نے سنا, دوڑ کے یہاں آ گئے. اور وہ جملہ اتنا انٹرسٹنگ تھا یا ایسا اٹریکٹیو تھا کہ جب تک جابر خواب سناتے رہے, یہ خالی جابر کا پرابلم تھا. لیکن مولا نے جو جملہ کہا, اب ساری مسجد پکار اٹھی, مولا یہ تو ہم بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا جابر یہ تم نے خواب نہیں دیکھا,
یہ تم نے ریئل یعنی فیکٹس دیکھیں، حقیقتیں دیکھیں جو آخری زمانے میں پیش آنے والی ہیں۔ اے جابر، میرا بیٹا جو ظاہر ہوگا، میرا فرزند، وہ آخری امام، اس کے ظہور سے جسٹ بیفور یہی حالات ہوں گے جو تم نے خواب میں دیکھیں۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ آخری زمانے کے فیکٹس ہیں جو تمہارے سامنے آئے۔ اب یہ جو کہا تو ساری مسجد دوڑ کے آ گئی، مولا یہ آپ کے بیٹے کے ظاہر ہونے سے جسٹ بیفور کے حالات ہیں؟ امام نے کہا ہاں، یہ وہ حالات ہیں، بس یہ جملہ، یہ وہ حالات ہیں کہ جب کسی بھی پیریڈ میں، کسی بھی زمانے میں یہ حالات ہونے لگے تو اب مومن جو ہے وہ جب صبح اپنے گھر سے نکلے تو اسے شیور نہیں ہونا چاہیے کہ شام کو میں واپس گھر آؤں گا۔ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت امام آ جائیں مجھے مکہ جانا پڑے، اور شام کو گھر میں آئے اور بستر پہ لیٹے تو یہ نہیں سمجھے کہ صبح تک سوؤں گا، ہو سکتا ہے آدھی رات کو اٹھ کے جانا پڑے۔ یعنی جب یہ 7 پکچرز جو ہیں، جب یہ فیکٹس بن جائیں تو سمجھ لینا کہ اب اتنا قریب ظہور کا زمانہ آ گیا کہ صبح سے شام کا بھروسہ نہیں، شام سے اگلی صبح کا بھروسہ نہیں۔ بس ساری مسجد دوڑ کے آ گئی، اس لیے کہ آخری زمانے کے حالات معلوم کرنے کا انٹرسٹ ہر ایک کو تھا۔ یہ اب جابر کی بات نہیں رہی، آخری زمانے کے حالات ہر ایک کو انٹرسٹ۔ بس یہاں پہ 2 باتیں کہ بھائی یہ علی کے زمانے کے مومن، ان کو کیا انٹرسٹ کہ 12ویں امام کے زمانے میں کیا ہو رہا، ابھی تو پوری امامت باقی۔ اور دوسرا یہ کہ اس خواب کا ہم سے کیا تعلق۔ اب ہمیں صرف یہ چیک کرنا کہ وہ جو 7 سین آپ جابر نے دیکھے، ابھی یہ آج کل ہو رہے ہیں، ابھی یہ فیکٹ بن گئے ہیں یا ابھی کچھ پیریڈ باقی۔ اگر آج کل یہ 7 کے 7 سین ہماری ریئل لائف میں نظر آتے ہیں، دیٹ مینز کہ ظہور کا وقت آ گیا، اور اتنا قریب آ گیا کہ صبح و شام کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہر وقت ہمیں تیار ہو کے بیٹھنا، ہر وقت ہمیں انتظار کے عالم میں بیٹھنا۔ بس کل میں پہلے مجلس کے شروع میں انہی 2 مسائل کو حل کروں گا، اور اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے حدیث سنی، اسی میں ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی۔ اور اس حدیث کا جو 7واں سین، اس میں 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کیا گیا جو یقینی نشانی۔ سب کے ان سوالات کا جواب کل ویسے بھی جمعہ ہے، اس کے بعد آپ کی چھٹیاں شروع ہونے والی، اس اعتبار سے آپ بھی ذرا اطمینان سے بیٹھ سکیں گے کہ بار بار لوگوں کی نگاہ گھڑی کی جانب اور دروازے کی جانب جا رہی، وہ پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ اگرچہ میں عادی نہیں ہوں 1 گھنٹے سے زیادہ کی مجلس کا، لیکن کبھی کبھار 5-7 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ 1.5 اور 2 گھنٹے کی مجلس کی توقع مجھ سے نہ کیجیے گا، آرام کے ساتھ آئیے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 5 یا 7 منٹ میں گفتگو ختم ہوگی۔ لیکن مجلس سننے والے ذرا اطمینان سے سنیں تو بیان کرنے والے کو بیان کرنے میں زیادہ مزہ آتا۔ بس کل ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ 7 مناظر کس حقیقت بن گئے ہیں یا نہیں بنے۔ جب حقیقت بنیں گے وہی زمانے ظہور ہوگا۔ اور علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر دور کے مومن نے امام کا انتظار کیا۔ یہ بات میں آج کہہ دوں، ڈیٹیل کل۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم چونکہ 12ویں امام کو مانتے ہیں اسی لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، جی نہیں۔ علی سے لے کر 11 امام تک کا جو مومن گزرا، اس نے بھی امام کا انتظار کیا۔ اسپیشلی کربلا کے واقعے کے بعد امام کا انتظار بڑھ گیا، کیونکہ سید سجاد 5ویں اور 6ٹھے امام، ان تینوں اماموں سے لوگ اکثر یہ کہتے تھے کہ مولا کربلا کا اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اسپیشلی وہ ینگ جنریشن جو کربلا کے بعد پیدا ہوئی یا کربلا کے بعد میچور، مولا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ریونج لیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، کربلا کا انتقام اب چھوڑ، وہ ہمارا بیٹا لے گا جو آخری زمانے میں ظاہر ہو۔ یہ فقط ہمارے بیٹے کا حق، ہمیں صبر کرنا ہے، تم بھی صبر کرو۔ اب جو لوگ سنتے تھے اور بے چینی بڑھ جاتی تھی، دل ان کا چاہتا ہے کہ کربلا کا ریونج آج ہو جائے، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ امام آئے۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ امام آج آ جائیں تاکہ آج کربلا کا انتقام لیا جائے، کیونکہ میدان کربلا کے حالات جب مومن سنتا تھا تڑپ تڑپ اٹھتا تھا، گھبرا جاتا تھا۔ ہمارا آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سامنے ڈائریکٹ یزید نہیں، لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جن کے سامنے ڈائریکٹ یزید، ارے وہ تخت خلافت پر بیٹھا اور ہمیں امام کہہ رہے کہ خاموش رہو اور انتظار کرو میرے بیٹے کا۔ کاش وہ بیٹا آج آ جائے تاکہ ہمیں خاموشی توڑنا پڑے اور شریعت اجازت ریونج لینے۔ کیسے برداشت ہو؟ چلیں حسین و اکبر
عباس و قاسم کی شہادت تو پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن زینب و کلثوم کی اسیری اور بے پردگی، نوجوان ہے، صاحبان ایمان ہے، اور ان کے سامنے کا واقعہ، ٹھیک ہے 5-10 سال کا یہ ڈیفرنس ہے، لیکن ہے وہ واقعہ کہ وہ سارے قاتلان امام کی ایک میجورٹی زندہ، برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اور خصوصیت کے ساتھ جب میرے مولا کا جملہ سنتے ہیں، سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سجاد اتنا بتا دیجئے کہ کربلا کے واقعے میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ کس مقام پر ہوا، تو میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ ذرا سوچئے تو آپ کے امام نے کیا جواب دیا ہوگا۔ آئیے اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے، ایک نان مسلم آئے، کہے کہ کربلا کا پورا واقعہ ہم نے سنا اور پڑھا، یہ بتاؤ کہ اس میں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچانے والا کون سا واقعہ، کیا جواب دیں گے؟ کبھی قاسم کی شہادت کا تذکرہ جو سنتے کہ خالی شہادت ہی نہیں ہوئی بلکہ سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور ٹکڑے ٹکڑے بھی کس طرح کہ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں سلام کر رہے ہیں، میرا سلام حسن کے اس یتیم پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی تھی اور بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی۔ علماء نے لکھا کہ ایک مصیبت تو ایسی کہ جس میں قاسم امام حسین سے بڑھ گئے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا جسم زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہوا، قاسم زندہ ہے اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا۔ ہائے کبھی میرا دل کہتا کہ میں کہوں کہ قاسم کی شہادت 11-12 برس کا بچہ اور جسم اس طرح پامال ہو، اس سے زیادہ تکلیف دے کوئی واقعہ نہیں، لیکن نہیں، جب آگے بڑھتے ہیں عباس کی شہادت سنتے ہیں، ہمارا دل کہتا ہے کہ اس سے بڑا دکھ اور اس سے بڑا ماتم کیا ہوگا۔ اور عباس کی شہادت بھی کیسی، ہمارے مراجع میں سے ایک کا واقعہ کہ وہ روزانہ درس سے خارج کے اختتام پر 2 یا 3 منٹ مصائب کربلا بیان کرتے ہیں، سب کا تذکرہ ہوتا، عباس کے مصائب بھی بیان ہوتے ہیں، سارا سال اور ساری زندگی ہر طرح کے مصائب آ گئے۔ ایک رات کو خواب میں عباس آئے اور کہا کہ اے شخص تو نے میرے سارے مصائب بیان کر دیے مگر ایک مصیبت کا تذکرہ نہیں کیا۔ گھبرا گئے، مولا 30 سال سے آپ کے مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ کی پیاس کا ذکر کیا، سکینہ کا ذکر کیا، آپ کی شہادت کا ذکر کیا، آپ کی آنکھوں میں تیر لگنے کا ذکر کیا، کہا تو نے سارے مصائب پڑھے مگر نہ کبھی یہ پڑھا، نہ کبھی اس پہ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی کہ ارے جب میں گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہوں گا تو کس طرح گرا ہوں گا، کیونکہ گرنے والا ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، لیکن ہمارا آقا عباس تو وہ تھا جس کے دونوں بازو بھی قلم ہو چکے تھے۔ ہائے جب عباس کے سر پہ گرز لگا تھا اور عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ گر رہے تھے تو کیا کیفیت ہوگی، کس طرح مولا عباس زمین کربلا تک پہنچے ہوں گے۔ ہمارا دل کہتا ہے اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، مگر اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل جو نظر آیا تو ایک مرتبہ ہم نے کہا یہ سب سے بڑا غم ہے۔ کون؟ اکبر۔ سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا ہے، راستے میں ایک نان مسلم کی سٹی آئی، نان مسلم کا شہر آیا جہاں پہ سارے عیسائی ہیں، جو رسول کو نہیں مانتے تو حسین کو کیا مانیں گے، مگر حکومت کا حکم ہے کہ مکانات کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھ جائیں۔ عیسائی عورتیں مکانات کی چھتوں پہ آ کے بیٹھی، دیکھا کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے مگر قافلے سے آگے آگے نو کے نیزہ پر شہیدوں کے کٹے سر نظر آ رہے، سارے سروں کو دیکھا، ایک عیسائی عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا خدا کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلہ نے بھی یہ جملہ سن لیا، چونک کے سر اٹھایا، کہا اتنا بتا اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو اس کی موت کی دعا مانگ رہی ہے۔ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ہے ارے موت کی بات نہیں، میں تو یہ سوچتی ہوں ہمارا اس جوان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، مگر 18 سال کے اس کڑیل جوان کا یہ خوبصورت
کٹا ہوا سر دیکھ کے ہمارے دل پھٹے جا رہے ہیں. ارے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو اپنے جوان کے کٹے سر کو کیسے دیکھا ہوگا؟ لیلا نے کہا ارے یہ میرا ہی اکبر ہے، میں ہی اس کی دکھیاری ماں ہوں. وہ اکبر جس کے کٹے سر نے غیروں کو رلا دیا. عیسائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ مگر نہیں، ہم آگے بڑھے. ایک مرتبہ اصغر کی شہادت ہمارے سامنے آئی. ہائے، اصغر کی شہادت کربلا کی واحد شہادت تھی جس موقع پر حسین نے آپ کو یاد کیا تھا، آپ کو یاد کیا تھا، آواز دی تھی اے میرے شیعوں، کاش تم اس وقت ہوتے جب میں اپنے ششماہے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا. پانی کے بدلے میں 3 بھال کا تیر میرے بچے کو ملا. اور یہ ذہن میں رکھیے 3 بھال تیر، اس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. اور کس طرح سے وہ تیر چلا، بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ جس وقت عمر سعد دوڑ کے آیا، ہرملا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے ورنہ بغاوت ہو جائے گی. اور مولا نے کمان میں 3 بھال کا تیر لگایا، تیر چلانا چاہا، ہاتھ کانپتے ہیں، تیروں کمان گر پڑا. دوبارہ کوشش کی، کامیاب نہ ہوا. جب تیسری مرتبہ ناکام ہوا تو ہرملا کا بچپنے کا دوست سنان آگے آیا. اے ہرملا، تو عرب کا مانا ہوا تیر انداز ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا. ہرملا نے کہا نہیں، بچے کی بات نہیں ہے. جب کمان کھینچنا چاہتا ہوں ایک خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی ہو اور یہ منظر دیکھ رہی ہو. ہائے وہ اصغر جس کی ماں رباب نے در خیمہ سے یہ منظر دیکھا، میرے ششماہے کے گلے میں تیر پیوست ہوا اور ایک ہی فریاد کی اب مثلوں کا ینہار، اے میرے بیٹے کیا 6 مہینے کا بچہ بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ارے 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا. ہمارا دل کہتا ہے اصغر کی شہادت سے بڑا کوئی غم نہیں. تو آخر میں ایک مرتبہ وہ سوکھا گلا یاد آتا ہے جس پہ قاتل کا خنجر اس طرح چلا، اس طرح چلا. میرے آخری جملے کہ جب میرا مولا سید سجاد مدینے کے بازار میں قدم رکھتا ہے تو تاریخوں میں لکھا ہے جتنے قصائی ہیں دکانوں پہ جلدی جلدی پردے ڈال لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ جائے میرا مولا سجاد فوراً اس دکان میں داخل ہوتا ہے. قصائی سے کہتا ہے اے قصاب اتنا بتا، یہ جانور جو تو نے ذبح کیا ہے پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا بغیر پانی پلائے؟ قصائی نے ہاتھ جوڑے، مولا آپ کے نانا کی شریعت کو مانتا ہوں، بھلا پیاسا کیسے ذبح کیا جائے گا؟ پہلے پانی پلایا تھا. بس اتنا سنا، سید سجاد نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، لیکن ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا تھا جب گلے پہ قاتل کا خنجر چلا. پروردگارا، آج کی اس شب جمعہ کی وساطت سے میدان کربلا کے ان مصائب کا واسطہ صاحبان ایمان خصوصاً مجلس اعضاء میں موجود ان مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا، میرے مولا سید سجاد کے اس بابا کے بے گور و کفن لاشے کا واسطہ، آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ ہم سب کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، 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 رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، پانی پینے گئے تھے مقتل میں، 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 لب دکھانے گئے تھے مقتل میں، لب دکھانے گئے تھے مقتل میں، تیر کھانے گئے تھے مقتل میں، دل دکھانے گئے تھے مقتل میں، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے، میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے، پھر گردن پہ کھا لیا تم نے، تیر گردن پہ کھا لیا تم نے، موت کا جام یوں پیا تم نے، ہنس کے سب کو رلا دیا تم نے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے، 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 کام مشکل تھا جو کیا تم نے، کام مشکل تھا جو کیا تم نے، بجھ رہا تھا جو وہ دیا تم نے، آندھیوں میں جلا دیا تم نے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، بن کی وحشت تمہیں رلائے گی، 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 نیند کس طرح تم کو آئے گی، نیند کس طرح تم کو آئے گی، کیا صد میں نما اٹھا
میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، چل بسے مجھ سے روٹھ کر ہائے، چل بسے مجھ سے روٹھ کر ہائے، میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے، 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 بال بکھرے ہوئے نہ سلجھائے، کون اب ماں کے دل کو بہلائے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، غم گلے سے لگا رہی ہوں میں، 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 خالی جھولا جھولا 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 رہی ہوں میں، خون کے آنسو بہا رہی ہوں میں، اب سوئے شام جا رہے ہوں میں، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، چل بسے مجھ سے روٹھ کر ہائے، چل بسے مجھ سے روٹھ کر ہائے، میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے، میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے، بال بکھرے ہوئے نہ سلجھائے، کون اب ماں کے دل کو بہلائے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، جاؤ سے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وارثات صفت اللہ،
السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا آثار الله وابن الثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله واتبعت اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من مولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك يا الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصر الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا سيدي يا مولى أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل واني بن عروة والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن سيد العرب والعجام مولانا علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.